نہیں آتا تو پھر یہ علمی تحقیقی نہیں ہے، یہ فلمی تحقیقی ہے۔ ویسے بھی انجینئر صاحب کو امی نے منع کیا تھا کہ بھئی مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ نہیں کرنا۔ سا گم ہوا ہے جسے گدھے کے سر سے سینگ گم ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرا معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میں نے انجینئر کے خلاف ایک ویڈیو بنائی تھی اطلاع عام تلاش گمشدہ کے نام سے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کے چاہنے والوں کو ایسی آگ لگی ہے کہ اللہ کرے وہ بجھ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ بجھے گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ میرا ایک عمل کے رد عمل میں یہ ویڈیو آئی تھی۔ مفتی صاحب نے ابھی جواب نہیں دیا تھا تو انجینئر کے چیلوں نے کیا کیا کہ ایک پوسٹ بنائی، اس میں شاید تلاش گمشدہ لکھا یا وانٹیڈ وغیرہ لکھا تھا کہ مفتی صاحب گم ہو گئے۔ ایک پوسٹ بنا کر انہوں نے شیئر کی تھی، وائرل کی تھی، تو بڑا اچھالا تھا انجینئر کے چیلوں نے اسے۔ تو جب مفتی صاحب نے فیصلہ کن ویڈیو بنائی جو تقریباً 7-8 منٹ کی تھی، اور مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی آپ اگر کہتے ہیں کہ بھائی المحند علی المفند پر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بھی اس بات پر ہم سے بات کریں گے، ہم سوالات کریں گے آپ سے کہ آپ نے پہلے بھی جو ویڈیوز بنائی تھیں اور اس میں اناب شناب باتیں کی تھیں، اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے۔ تو ہوا یہ کہ انجینئر ایسا گم ہوا ہے جسے گدھے کے سر سے سینگ گم ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی انجینئر صاحب کو امی نے منع کیا تھا کہ بھئی مناظرہ نہیں کرنا، لیکن اس مرتبہ پتہ نہیں امی نے اجازت دی تھی یا بغیر اجازت کے ہاں تو کر دی، ہاں کر کے پھنس گیا ہے بیچارہ۔ تو اب اس سے تو انجینئر کے چیلوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کتنا سچا ہے اپنی زبان پر۔ بار بار کہتا تھا کہ مر جائیں گے جواب نہیں دیں گے، مر جائیں گے بات نہیں کر سکیں گے، لیکن اب یہ ہے کہ بیچارہ ایسا پھنسا ہے کہ کیا بتائیں۔ ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا۔ تو تقریباً 3 ہفتے ہونے کو ہیں، انجینئر بالکل گم ہو گیا۔ تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اطلاع عام تلاش گمشدہ، بھائی انجینئر مرزا کو ڈھونڈو، مفتی صاحب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو ڈھونڈے گا انشاءاللہ اس کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ میں اب بھی قائم ہوں اس کے اوپر کہ 1 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا، انشاءاللہ 50,000 میں دوں گا، اور 50,000 مفتی صاحب سے گزارش کریں گے مفتی صاحب آپ بھی دے دیں، کیونکہ آپ کو بھی طلب تو آپ ہی کو ہے، ہم تو آپ کے معاون ہیں۔ تو جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو پھر اس ویڈیو کے کمنٹ میں انجینئر صاحب کے جو دوست تھے، جو چیلے تھے، جو چاہنے والے تھے، انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی، مجھے اناب شناب کہنا شروع کر دیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، اور انجینئر پتہ نہیں ان کو کیا سکھا رہا ہے۔ تو چلو ان کی مرضی، جو بھی برتن میں ہوگا وہی نکلے گا۔ تو شاید ان کے برتن میں یہی ہے جو نکل رہا ہے، گالیاں۔ ان میں سے ایک نے سوال یہ بھی کیا تھا کہ حافظ صاحب کوئی علمی بات کرو۔ تو میں نے سوچا کہ چلو انجینئر سے کچھ علمی سوالات کر لیتے ہیں۔ ویسے مجھے پتہ ہے کہ اگر علمی سوالات کریں گے تو جواب ویسے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس جواب ہے ہی نہیں۔ دوسرے علماء نے بھی بار بار سوالات کیے ہیں، اور یہ تو جواب دیتا ہی نہیں، بھاگ جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ کہتا بھی ہے کہ میں تو اس کا جواب دوں گا جس کے فالوورز ملینز میں ہوں، تو جو چھوٹے موٹے ہیں اس کو میں جواب نہیں دوں گا۔ چلو آپ کی مرضی، لیکن اب میں آپ سے علمی سوالات کرنے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں ان کے چیلوں سے کہ وہ چیلے میری یہ ویڈیو انجینئر تک پہنچائیں گے اور اس سے ان سوالات کے جوابات بھی لیں گے۔ تو میں 3 سوالات کر رہا ہوں، علمی، بالکل خالص علمی ہیں، فلمی نہیں ہے۔ انجینئر اپنے ہر ویڈیو کے اوپر لکھتا ہے کہ علمی اور تحقیقی مجلس، علمی اور تحقیقی مجلس، علمی اور تحقیقی۔ اب پتہ چلے گا کہ کتنا انجینئر علمی اور تحقیقی ہے۔
سوال نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت میں سے 3 سوالات ہیں۔ اس آیت الحمدللہ سب کو یاد ہوتی ہے، جو قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا ہوتا اس کو بھی یاد ہوتی ہے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ الحمد کے اندر جو الف لام ہے وہ الف لام کون سی ہے؟ عہد خارجی ہے، چلو میں بتا دیتا ہوں، آپشن دے دیتا ہوں۔ عہد خارجی ہے، عہد ذہنی ہے، جنسی ہے یا استغراقی ہے؟ مجھے پتہ ہے انجینئر کے اوپر سے سوال گزر جائے گا، اس کے چیلوں سے تو کوسوں دور گزر جائے گا، لیکن اس کا جواب بالکل بھی نہیں آئے گا۔ الف لام کی کون سی قسم ہے؟ عہد خارجی ہے، عہد ذہنی ہے، جنسی ہے یا استغراقی؟ یہ میرا قرض ہے انجینئر اور اس کے چیلوں کے اوپر، اس سوال کا جواب چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا سوال، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد ترکیب کے اندر مبتدا بنتا ہے، اس کے جب بھی کوئی مبتدا بنے تو اس کی خبر بھی ہوتی ہے۔ اب اس کی خبر کہاں ہے؟ للہ اس کی خبر ہے، رب اس کی خبر ہے، یا عالمین اس کی خبر ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور خبر ہے؟ یہ انجینئر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، اس کے چیلوں سے بھی سوال ہے کہ انجینئر سے جواب لے کر دیں کہ الحمد ترکیب کے اندر مبتدا بنتا ہے، بن رہا ہے، تو اس کی خبر کہاں پر ہے؟ جب بھی کوئی مبتدا ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی ہوتی ہے، تو اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر یا تو للہ ہے، یا رب ہے، یا العالمین ہے، یا کوئی اور خبر ہے؟ اگر انجینئر صاحب کو جواب آتا ہے تو بتا دیں، نہیں آتا تو پھر یہ علمی تحقیقی نہیں ہے، یہ فلمی تحقیقی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا، اور مجھے امید ہے کہ یہ تو سوالات سنتے ہی انجینئر کی ٹیں پھس ہو جائے گی۔ چلو تیسرا سوال اور آخری سوال کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کیوں ہے؟ عالمون کیوں نہیں ہے؟ عالمان کیوں نہیں ہے؟ عالمین کیوں نہیں ہے؟ عالمین کیوں ہے؟ میرے سوال کا جواب انجینئر کسے ہے؟ انجینئر اس کا جواب دے، اس کے چیلے اس سے زبردستی اس سوال کا جواب لیں کہ العالمین کیوں ہے۔ یہ بالکل علمی ہے، بالکل تحقیقی سوال ہے۔ اور جو کسی آیت کا ترجمہ کرتا ہے یا کسی حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہے تو کہتا ہے میں علمی بات کر رہا ہوں۔ یہ علمی بات نہیں ہوتی، ترجمہ کرنے یہاں صرف علمی بات نہیں ہے، وہ بھی ترجمہ کسی اور کا دیکھ کر کرنا۔ ہاں علمی بات یہ ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ العالمین کیوں ہے؟ عالمون کیوں نہیں ہے؟ عالمان کیوں نہیں ہے؟ عالمین کیوں نہیں ہے؟ عالمین کیوں ہے؟ سوال یہ ہے۔ اس کا جواب اب انجینئر دیں یا اس کے چیلے دیں، یا چیلے جو ہیں اس کو اس سے اصرار کریں کہ بھئی یہ جو 3 سوال، اگر آپ جواب نہیں دے سکتے اور یقیناً نہیں دے سکیں گے اور بالکل آپ کو جواب آئے گا بھی نہیں، تو پھر مہربانی فرما کر اپنے آپ کو علمی کتابی یا علمی تحقیقی لکھنا بولنا چھوڑ دیں۔ آپ دھوکے باز ہیں، 2 نمبر ہیں، فراڈیا ہیں، اسلام کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، 2 نمبر باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے اللہ اس فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اور بیچارے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ خامخواہ میں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چرب زبانی کی وجہ سے، صرف بس چرب زبانی ہے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے بات کرنے کا، بس زبان جو ہے اس کا جو زبان کا لوتھڑا جو ہے تھڑ 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 چلتی ہے اس کی، اس وجہ سے لوگ اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ باقی صحیح معنی میں وہ علمی کتابی بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔